بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالی نے ہی اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب فرما دے، لیظہرہ علی الدین کلی. جتنے دین دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے خیالات، عقائد و افکار مذہب کی نسبت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، وہ سب چونکہ باطل ہیں اور حق وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، تو اس حق کو نبی کے ذریعے سے ان تمام باطل دینوں پر غالب کر دے. اور یہ اللہ کا منشا ہے، اور اللہ کے منشا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ یہ غالب ہو جائے گا ولو کرہ المشرکون. کفر شرک کے رسیا لوگوں کو اچھا نہ لگے تو نہ لگے، لیکن اللہ تعالی اس کو غالب کرنا چاہتا ہے، غالب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت لے کر انسانیت کے سامنے کھڑے ہوئے تو جو کفر و شرک والے تھے ان کو بہت ناگوار ہوا، اور انہوں نے آپ کی اس دعوت کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور مسلسل مخالفت کی، اور اللہ پاک نے بھی ان کو تقریباً 15 سال تک مخالفت کرنے کا موقع دیا. شروع اسلام سے لے کر غزوۃ البدر تک مسلمان مغلوب ہی رہے اور اہل شرک غالب رہے. وہ ظلم کر سکتے تھے، وہ سزا دے سکتے تھے، وہ شہر بدر کر سکتے تھے، وہ دعوت کو روک سکتے تھے، وہ مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر سکتے تھے. ان کے پاس قدرت تھی اور مسلمانوں کے پاس قدرت نہیں تھی. ان کے پاس دولت تھی اور مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی. ان کے پاس اسباب تھے اور مسلمان اسباب سے بالکل خالی تھے. صرف ایمان تھا ان کے پاس. اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے اعمال بھی نازل نہیں کیے تھے، اس لیے ایمان ان کے پاس تھا. وہ علانیہ طور پر کہتے تھے کہ ہم دین حق سے وابستہ ہیں. وہ صاف طور پر اعلان کرتے تھے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی توحید کا ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک صحیح نہیں کرتے اور اس کو درست بھی نہیں سمجھتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری قیادت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں.
وہ گواہی دیتے تھے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتر رہا ہے اور جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کلام ربانی ہے، تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ کلام ربانی ہے اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں ہیں. وہ اعلان کرتے تھے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ موت زندگی کو بڑھاتی ہے، البتہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں انسان کو منتقل کرتی ہے. حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اچھے برے کو پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں، واقف ہیں. ہمارا ایک رب ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ ہم کو ہر لمحہ دیکھتا ہے اور ہم اس کی نگرانی اور اس کی نگہداشت میں صبح و شام کرتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے جوار میں اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا تھا. فیملی کیا تھی؟ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو جذبات کا اظہار کرتے اور دعائیں مانگتے ہوئے واپس ہو رہے تھے، اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے ہمارے پروردگار، جو ہم چھپاتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں. آپ ڈھکے چھپے، مخفی و ظاہر سب کے جاننے والے ہیں. اور ارض و سما میں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے علم سے خارج ہو گئی؟ تو اللہ علیم ہے، خبیر ہے، نگہبان ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ سنتا ہے، ہم پکارتے ہیں تو جواب دیتا ہے. ہر وقت موجود ہے، ہر آن موجود ہے. اللہ رب العزت یہ عقیدہ صحابہ علی الاعلان ظاہر کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ اپنا بھلا نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا بھلا کر سکتے ہیں. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو ان بتوں کا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے. انبیاء کو اس نے پیدا کیا، اولیاء کو اس نے پیدا کیا، جنات اس کے محتاج، فرشتے اس کے محتاج. ہر مخلوق اپنے وجود و بقا میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا. پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ذرہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا. اللہ کا ارادہ ہو جائے تو پہاڑ ہٹ سکتا ہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو ذرہ بھی نہیں ہٹ سکتا. اللہ کا ارادہ ہو جائے تو بے جان جاندار ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو جاندار کی جان بھی نکل جاتی ہے. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، قدرت کے مالک ہیں. بس یہ سبق تھا صحابہ کرام کا. روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد اور اسی طریقے سے نماز بھی باقاعدہ طور پر، یہ سب کچھ نہیں آئی تھی. بس ایمان تھا، ایمان کی دعوت، ایمان کی بات. تقریباً 15 سال تک اللہ تعالی نے مسلمانوں کے پاس سوائے دولت ایمان کے اور کچھ نہیں دیا، اور مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا. طاقت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، عہدہ اور کرسی و اقتدار ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس تھا. اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین حق تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے اور اسی کا سکہ چلے اور اسی کی آواز اٹھے اور اسی کی بولی بولی جائے۔ یہ چاہ کر اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ تو ذرا پہلے دنیا ان کی طاقتیں بھی دیکھ لے جن کی طاقتوں کے نہ ہونے سے آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ کمزوروں پر اسلام غالب آ گیا۔ تو اللہ نے دکھایا کہ اسلام کمزوروں پہ غالب نہیں آیا ہے، اسلام تو طاقتوروں پہ غالب آیا ہے۔ کیسی طاقت والے جن کے سامنے صحابہ کرام کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو مارا جاتا، ان کو جلایا جاتا، ان کو دھواں دے کر دم گھٹایا جاتا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کو سجدے میں جانے کے بعد اونٹ کی اوجھڑی رکھ کر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، نبی کے ٹھٹے ہنسی مذاق اڑائے گئے، نبی کے خلاف اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے شاعروں نے اشعار کہے اور گانے والوں نے مکے کے گلی کوچوں میں وہ اشعار گائے اور نبی کی ہجو اور توہین کی۔ یہ تو سب کچھ کرنے والے تھے، تو ان کی طاقت تھی، ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ صحابہ نبی کے پاس آئے کہ لگے یا رسول اللہ، اور ہر تکلیف تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، کر لیں گے دین اسلام کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، جنت کی نعمت کے خاطر، مگر جب یہ لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم کیا کریں ایسے وقت میں؟ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے، وہ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں، ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی آ جائے تو پورا شہر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، ہر قبیلہ ہر قبیلے کا سردار ان کی حمایت میں آ جاتا ہے، ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حق بات کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور پیغمبر برحق کی توہین کی جاتی ہے اور ہم مدد کو کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ کیا کریں؟ آپ ہی کوئی راستہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا اس وقت۔ آپ جانتے تھے کہ ہم اسباب کے اعتبار سے تو کمزور ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو وہ بھگت رہے ہیں، وہ میں بھی تو بھگت رہا ہوں۔ حالانکہ سب سے بڑا خاندان، سب سے شریف خاندان مکے میں نہیں، اس کائنات میں کوئی خاندان انسانی برادری میں نبی کے خاندان سے بلند تر، اشرف تک، بزرگ تر نہیں ہوا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، صحابہ اکٹھے ہو گئے، فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اللہ کا رسول تو ہوں، لیکن میں تمام انسانی برادری کے سب سے اعلی طبقے العرب العربہ میں پیدا ہوا ہوں، خالص عرب میں پیدا ہوا ہوں، اور عربوں کے سب سے بڑے خاندان قریش میں ہوا ہوں، اور قریش کی سب سے بلند تر بزرگ تر شاخ بنو ہاشم کے اندر میں پیدا ہوا ہوں۔ بنو ہاشم کی اولاد میں سب سے بزرگ ترین انسان، شریف ترین انسان، نہایت پاک باز، نہایت با اخلاق عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل کا سب سے عمدہ فرد میں ہوں۔ یہ فرما کر آپ اتر کے آ گئے نیچے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سمجھی اور اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تو وہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے بتایا کہ میں صرف رسول اللہ ہی نہیں ہوں، میں اس انسانی برادری کا سب سے اعلیٰ فرد ہوں، سب سے اونچے مرتبے کا آدمی ہوں،
اور جو سب سے اعلیٰ اور افضل تھا اخلاق کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، شرافت قومی و ملی کے اعتبار سے، اس کو اللہ نے سب سے بڑا رسول بنایا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور امام الانبیاء بنانا تو اللہ نے اس وقت طے کیا تھا جبکہ آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ نے طے کیا تھا۔ تو اس وقت سے اللہ تعالی نبی کے نور کو منتقل فرماتے رہے ان لوگوں میں جو سب سے اشرف اور سب سے بہتر تھے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ فرد جس کی پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ودیت کی جاتی تھی، آپ کے جوہر کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ شخص اپنے زمانے کا سب سے بہتر انسان ہوتا تھا، کیونکہ اس کی پیٹھ میں، اس کی پشت میں نبی کا جوہر موجود تھا، نبی موجود تھا، نبی آخر الزمان موجود تھی۔ اس لیے وہ شخص سب سے شریف انسان ہوتا تھا، خود بخود اس کے اندر شرافت آتی تھی، ان کا خاندان حسب نسب بہت اونچا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جو غلام تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، وہی ہمارے نبی کے ساتھ بھی کیا جا رہا تھا۔ مکے والوں نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، تبھی تو آپ کو اپنی دعوت کے ساتھ اپنے قرابت داروں کو مخاطب کر کے فرمانا پڑا، ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو میں تم سے اس دعوت اللہ کی محنت پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی چیز تم سے اس کے بدلے میں میری خواہش نہیں ہے، نہ میں بادشاہ بننا چاہ رہا ہوں، نہ میں تمہاری بیٹیاں چاہ رہا ہوں، نہ میں تمہارے خزانے چاہ رہا ہوں، نہ میں تمہاری عزتیں اور شہرتیں چاہ رہا ہوں، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اتنا تو کرو کہ رشتہ داری کی رعایت کر لو، میں تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، اس کا تو خیال کر لو، اتنا لحاظ تو کر لو۔ لوگ قرابت کی وجہ سے مدد کرتے ہیں اپنے دشمنوں کی بھی، اور تم لوگ میرا دین نہیں قبول کرتے تو نہ کرو، مگر میری رعایت قرابت کی تو کرو کہ میں تمہارا عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، اس کا خیال تو کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات لائے گئے مکہ مکرمہ میں کہ آپ نے فرمایا ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم اس آیت کو 10 دفعے پڑھیں اور ہمیں کھلتا چلا جائے گا کہ ہمارے نبی کس پوزیشن میں تھے مکہ مکرمہ کے اندر، آپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی اور آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو وہ سب غالب تھے اور اللہ کا دین مغلوب تھا، اور اللہ فرما رہا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، میں تو اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہوں۔ تو اگر مکے کے لوگ غریب ہوتے، مکے کے لوگ کمزور ہوتے، مکے کے لوگ محتاج ہوتے، اور نبی مالدار ہوتے، اور نبی دولت مند ہوتے، نبی اثر رسوخ والے ہوتے، تو لوگ کہتے کہ یہ دین کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس شخص کے مرتبوں کا کمال ہے، اس کی دولت کا جادو ہے، اس کی عزت کا سحر ہے جو ہمارے اوپر سر چڑھ گیا ہے اور یہ غالب ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ نے دکھانا چاہا کہ جس پر میں غالب کرنا چاہ رہا ہوں وہ کمزور لوگ نہیں ہیں، ان سے تو میرا نبی کمزور ہے دنیاوی اعتبار سے، ان کے مقابلے میں ظاہری اعتبار سے تو میرا نبی کمزور ہے۔ میرے نبی کے پاس دولت نہیں، میرے نبی کے پاس مال نہیں، میرے نبی کے پاس عہدہ نہیں، میرے نبی کے پاس بادشاہت نہیں، میرے نبی کے پاس دنیاوی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ حق لے کر آیا ہے۔ اور ایک دن آیا جب سارے مرتبے والے، عزتوں والے، شہرتوں والے، کرسیوں والے، تخت و تاج والے، علم و اقتدار والے، سب کے سب جھکے۔ وہ جو آپ کی ہجو کرتے تھے ان شاعروں کو بھی جھکنا پڑا، وہ جو آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے ان کو بھی ہاتھ جوڑنا پڑا، اور وہ جو اپنے عہدوں اور اقتدار اور اپنی سرداری پہ ناز کرتے تھے، یا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے
یا انہیں آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا پڑا اور سر جھکا کر ایمان قبول کرنا پڑا؟ اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام باطل ادیان پر میں غالب کروں گا۔ اسی لیے آئے ہیں میرے نبی، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے، غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو غالب کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ہجرت آخری حربہ تھا دشمنوں کے ستانے کا، کہ بھائی شہر سے نکال دو، جاؤ ہماری زمین پہ رہو بھی نہیں، گھر چھوڑو، رشتہ دار چھوڑو، سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کسی کو شہر بدر کر دیا جائے، وطن سے بے وطن کر دیا جائے، پردیسی اور غریب الوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے، رشتہ داروں سے بے دخل کر دیا جائے، کاروبار اور مال دولت چھین لیا جائے، حتیٰ کہ گود کے بچوں کو چھین لیا جائے، شوہروں سے بیویوں کو روک لیا جائے، بیویوں سے شوہروں کو روک لیا جائے، ماں باپ سے اولاد کو بچھڑا دیا جائے، اولاد سے ماں باپ کو بچھڑا دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ تم کو اگر یہ دین پسند ہے تو بالکل الگ ہو جاؤ۔ پورے سماج سے کاٹ کے علیحدہ پھینک دیا گیا۔ اس سے زیادہ کسی کے ساتھ ظلم اور قہر کا کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ یہاں تک اللہ نے چھوٹ دی، تم دکھاؤ تمہارے پاس کتنی قوت ہے، جتنی ہے ظاہر کر لو، جتنی ہے تم بتا دو کہ اتنے طاقتور ہم ہیں، یہ سب کچھ ہم کر سکتے، سب تم بتاؤ۔ 15 سال اللہ نے اہل قوت کو قوت دکھانے کا، اہل عزت کو عزت دکھانے کا، اہل شہرت کو شہرت دکھانے کا، اہل دولت کو دولت دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ اور جب ساری دنیا ان کی قوتوں کو دیکھ چکی تو ایک ہی حلے میں اللہ رب العزت نے رمضان کی 17 تاریخ کو غزوۃ البدر کے موقع پر ان لوگوں کے اوپر ایسا غالب کیا اسلام کو کہ پھر وہ اسلام کے نیچے دب کر کچل کر یا تو مرتے رہے یا اس کے سامنے آ کر جھکتے رہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ میں نے جو غالب کرنے کی بات کہی تھی تو میں غالب کرنا چاہوں تو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غالب کر کے بتا دیا، لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں۔ لا قوت الا للہ، لا عزت الا للہ، سب اللہ کے لیے اور سب اللہ کی مخلوق ہے۔ عزت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس کے قبضے سے کون چھین سکتا ہے؟ ہر چیز کا مالک خالق اللہ پاک ہے، لیکن کسی مصلحت سے روکتا ہے تو روکا، اس نے روکا، پھر اسلام کو غالب کیا۔ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ اسلام کسی مادی طاقت کو لے کر غالب نہیں ہوا۔ اگر تلوار تو مکے والوں کی تلوار مسلمانوں کی تلوار سے زیادہ غالب تھی۔ خالد ابن ولید کدھر تھے؟ خالد ابن ولید جن کو بعد میں اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اللہ کی تلوار، یہ اللہ کی تلوار پہلے اہل کفر کی طرف تھی، اہل اسلام کی طرف نہیں تھی، ادھر ہی سے آتی تھی اور مسلمانوں کا کام تمام کرتی تھی۔ لیکن جب اللہ نے غالب کرنا چاہا، اس سیف اللہ کو بھی ادھر کر دیا۔ جب اللہ نے غالب کرنا چاہا، بادشاہوں کو بھی ادھر کر دیا۔ جب اللہ نے غالب کرنا چاہا، شاعروں کو بھی ادھر کر دیا، خطیبوں کو بھی ادھر کر دیا۔ سب کا پاسا پلٹنا جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ نے پاسا پلٹ دیا۔ اب جو اللہ کی نظر میں مہر مارے گئے بدنصیب لوگ تھے، ان کو تو مسلمانوں کی تہ تیغ کر کے ان کی تلواروں سے جہنم رسید کروا دیا، اور جو اللہ کی نظر میں ایسے برے لوگ نہیں تھے تو ان کو مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے نبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اللہ پاک۔ جو کام کے لوگ تھے وہ سب نبی کی طرف آئے، اور جو ہمیشہ کے لیے شر و فساد تھے، اللہ نے شر و فساد کا خاتمہ کر دیا کہ نہ یہ شر رہے اور نہ دین اسلام کے غلبے میں رکاوٹ ہو۔ اس لیے شر کا بدر کے دن 70 فسادیوں کو جو قسمت کے مارے تھے، جن کے قلوب پر مہر لگ گئی تھی، جن کے دل نبی کی عداوت سے بھرپور تھے اور ان کے اصلاح ہونے کی کوئی توقع نہ تھی،
اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کے بہادروں کے نہیں، مسلمانوں کے معصوموں اور بچوں کے ہاتھ سے جہنم رسید کروا دیا۔ سب سے بڑا سردار ابو جہل اور انصار کے دو بچوں نے، معاذ اور معوذ نے ان کا معاملہ ختم کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معرکہ گرم تھا، صورتحال خطرناک، اتنی پیچیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے، صحابہ نے کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا، کتنا بے چین نہیں دیکھا، اتنا پریشان نہیں دیکھا جس دن بدر میں اللہ کے نبی کی پریشانی کا عالم تھا۔ آپ سجدے میں سر رکھے روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ ابو بکر صدیق بازو کھڑے ترس کھا رہے، رحم کھاتے جا رہے تھے، بے چین تھے، روکتے تھے کہ یار نبی اللہ بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، لیکن نبی اللہ اس وقت جو پوزیشن کافروں اور ایمان والوں کی دیکھ رہے تھے اس کو دیکھ کر فرما رہے تھے، اے اللہ اگر آج آپ نے لیظہرہ علی الدین کلی کا اپنا ارادہ ظاہر نہیں فرما دیا تو لن تعبد علی الارض ابدا، یہ مٹھی بھر مسلمان بھی کام آ گئے تو پھر روئے زمین پر دعوت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی عبادت کے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے اگر اس موقع پر مسلمانوں کی نصرت نہیں کی گئی۔ اللہ کے نبی رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ وہ الفاظ، وہ دعائیں، وہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، ایک دفعے نہیں، 2 دفعے، 5 دفعے، 10 دفعے، بار بار تدبر کیجئے، غور کیجئے، اس وقت کیا منظر ہوگا مسلمانوں کی مغلوبیت اور کافروں کے غلبے کا۔ اس منظر میں نبی جیسا کوہ استقامت، نبی جیسا صبر کا امام وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بظاہر بے چین ہو رہے ہیں اور آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ کا صبر جواب دے رہا ہے کہ حالات اتنے گمبھیر ہیں۔ وہ وقت آتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، ایسا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے، مومنین تو مومنین، نبی بھی پکار اٹھتا ہے کہ متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، آخر اللہ کی نصرت ہے کہاں، آخر اللہ کی مدد ہے کہاں۔ اس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ صورتحال نبی کو پیش آئی، اور اس وقت میں پھر جیسے لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 313 وہ ادھر تھے، 900 ادھر تھے، ہم لوگ کمزور جگہ پر تھے نیچے اور وہ لوگ بلندی پر تھے، ہم لوگ ریت میں تھے اور وہ لوگ سخت زمین میں تھے، ہماری طرف خشکی تھی، ان کی طرف پانی کے کنویں تھے، ہم پیدل تھے اور وہ لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار تھے، ہمارے 3 آدمی کے بیچ میں ایک تلوار تھی، ان کے ہر ہاتھ میں تلوار تھی، ان کی طرف سب کچھ تھا، ہماری طرف کامیابی کا کچھ نہیں تھا راستہ، سارے راستے کامیابی کے ان کی جانب تھے۔ اور ایسے وقت میں نبی بھی دیکھ رہے تھے صورتحال کیا ہے۔ اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں مانگی، ذرا ہٹ جاؤ یہاں سے بابو، او بابو میں بات کر رہا ہوں، اب جاؤ چھوڑو، یہ کام ضروری نہیں ہے، بیان کر رہا ہوں، تم یہاں باتیں کر رہے ہو آ کر کے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی اور یہ صورتحال سامنے آئی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ موقع احتیاط کا ہے، یہ موقع سنبھل کے کام کرنے کا ہے، یہ موقع حکمت و ہوشیاری سے مقابلہ کرنے کا ہے۔ ادھر دیکھا تو فرماتے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ادھر دیکھا تو ایک بچہ تھا، اور ایسے وقت میں اگر سامنے سے یہ بہادر، یہ جنریل اور یہ مکے کے سب سے بڑے لوگ جو تھے، انتہائی طاقتور لوگ، ابن کثیر مفسر ہیں، محدث ہیں، بہت زبردست عالم دین ہیں، مؤرخ ہیں، ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، انہوں نے بڑا عجیب عربی کا جملہ استعمال کیا اس موقع کے اوپر، مؤثر
عربی سمجھنے والے اس کی تاثیر اور قوت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے اخرجت مکۃ افلاذ کبد، اس دن مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے پھینک دیے تھے نکال کر۔ جتنے بڑے لوگ تھے سب یہاں موجود تھے، جتنے بہادر تھے یہاں موجود تھے، یہاں تک کہ ان شاعرہ عورتوں کو لایا گیا تھا جن کا کام یہ تھا کہ جنگوں میں اگر لوگ ذرا بزدلی دکھاتے تو وہ اشعار پڑھ کر ان کی غیرت کو جگاتے تھے اور انہیں آگے بڑھتے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ میں تھے، سارا انتظام کامیابی کا ان کے ساتھ میں تھا، اور ساری صورتیں ناکامی کے مسلمانوں کے ساتھ میں تھی۔ اس وقت میں کہتے ادھر دیکھا تو ایک بچہ چھوٹا سا نابالغ، ادھر دیکھا تو ایک نابالغ بچہ، کہ یا اللہ میں کیسی جگہ پھنس گیا، سامنے بہادروں کی للکار ہے، ادھر ایک بچہ، کون میری مدد کرے گا مشکل کے وقت میں۔ میں ایسے خیالات میں ہی تھا کہ بچہ مجھ سے آگے بڑھ کے پوچھنے لگا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ بچے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، آج ہم اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے کہ اتنے میں ابو جہل اونٹ پہ سے گزرا سامنے سے، تو میں نے کہا یہ رہا ابو جہل۔ تو کہتے ہیں جو شکار کے پرندے کی طرح، باز کی طرح یہ بچے جھپٹے اور ایسے اڑے، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں کہ یہ بچے جا کے اس کے اوپر گرے۔ ایک نے اس پہ حملہ کیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی، وہ گرا، اور دوسرے نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا، لیکن اس نے بھی پلٹ کر ان لوگوں پر حملہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد ایک بڑے صحابی نے جا کر کے اس کو وہاں سے زخمی کر کے اٹھایا اور لے جا کر کے پھینک دیا۔ ابو جہل اتنا بڑا آدمی، لیکن بچے تھے مسلمانوں کے۔ اللہ نے بتایا وہ اللہ جس نے نمرود جیسی طاقت کو لنگڑے مچھر کی ایک ٹانگ سے تباہ و برباد فرما دیا، وہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ابو جہل دنیا کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر، دشمن اسلام، سب سے زیادہ نبی کا باغی اور سب سے زیادہ نبی کا عدو اور دشمن، اس کے لیے ہم کسی بہادر اور بڑے مسلمان کو بھی استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ گلی میں کھیلنے والے بچے اس کا کام تمام کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا کام یوں تمام کیا۔ تو یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فرمایا یہ دین میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ سب دینوں پہ غالب ہو، اور وہ وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کا دین تمام ادیان پر غالب تھا۔ سارے دین سرنگوں ہو چکے تھے، تمام دین جھک چکے تھے، اور اسلام غالب ہو چکا تھا۔ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ اللہ رب العزت نے پورا کر دکھایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ فرما کر کے گئے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق کو غالب کر کے رہے، حق کو غالب رکھے گی اور باطل کو مغلوب رکھے گی۔ ایک جماعت چاہے چھوٹی ہو، چاہے کبھی بڑی ہو جائے، کبھی چھوٹی ہو جائے، کوئی اس کی حد نہیں، لیکن رہے گی۔ ایک طائفہ ہمیشہ اللہ کے نبی کا جذبہ اور اللہ کے نبی کے دین کی عظمت و قدرت کو لے کر کے اپنے اندر ہر باطل پر غالب ہونے کے لیے تیار رہے گا۔ فرمایا کہ ان کو ذلیل کرنا چاہنے والا ذلیل نہیں کر سکے گا، اور ان کو توڑنا چاہنے والا توڑ نہیں سکے گا۔ وہ غالب کے غالب ہی رہیں گے تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کا حق غالب رہے، حق مغلوب ہونے نہ پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے تمام خطوں میں جہاں کہیں بھی اللہ کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں، ایمان والوں میں ایک طبقہ دین کے حاملین کا ایسا موجود ہوتا ہے جو ہر باطل کا تعاقب کرتا ہے، ہر باطل کا تعاقب کرتا ہے اور حق کو اس پر غالب رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور غالب رکھتا ہے کہ حق ہی غالب رہے اور باطل اس کے تحت ہو جائے اور مغلوب ہو جائے۔ باطل کا خاتمہ ممکن نہیں ہے،
اس لیے کہ باطل اللہ تعالی حکمت و مصلحت سے ہر زمانے میں موجود رکھتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا پہلے نبیوں کی امت میں ایسی کوئی جماعت اللہ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کا دین پورا کا پورا سرے سے غائب ہو گیا اور باطل اس پر غالب آ گیا۔ لیکن میرے دین کا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے دین کو ایک جماعت ہمیشہ غالب رکھنے کی فکر کرے گی اور ہر باطل کا سر توڑے گی اور اس کا سر جھکائے گی اور حق کو غالب رکھے گی۔ یہ اس زمانے میں تھا، اس کے بعد والے زمانوں میں بھی رہا۔ جب جب باطل وجود میں آیا صحابہ نے سنبھالا، صحابہ کے بعد باطل وجود میں آنے کی کوشش کیا، تابعین نے سنبھالا، ان کے بعد وجود میں آنے کی کوشش کیا فقہاء مجتہدین نے سنبھالا، ان کے بعد آنے کی کوشش کیا محدثین نے سنبھالا، ان کے بعد آنے کی کوشش کیا ہر زمانے کے ہر صدی کے علماء حقانیین، علماء ربانیین، وہ حق کا پرچم اونچا کر کے ہر باطل کا سر کچلنے کی کوشش کرتے اور اس کو دبا کر کم سے کم رکھتے رہے۔ آج بھی رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جو دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا وہ مغلوب ہونے والا نہیں۔ ہاں، آپ کو مسلمان مغلوب نظر آ سکتے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، فلاں جگہ مسلمان مغلوب ہیں، اب بلکہ اس زمانے تو ہر جگہ مسلمان مغلوب ہیں۔ یہ مسلمان مغلوب ہیں، یہ تو نظر آ سکتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام مغلوب نہیں، اس کے باوجود بھی اسلام مغلوب نہیں ہے۔ اسلام اپنا جادو ان کے قلوب پر دکھا رہا ہے، اسلام ان کے سر چڑھ کے بول رہا، جو جتنا بڑا دشمن ہے اس وقت میں اسلام اس کے سر پر اتنا قوت کے ساتھ غالب ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ بس کسی کو حیا غالب ہے، کسی کو حرص غالب ہے، کسی کو کوئی چیز روکی ہوئی ہے، کسی کو کوئی چیز روکی ہوئی ہے، ورنہ اس وقت میں بھی اسلام مغلوب نہیں ہے۔ اسلام اپنی حقانیت، ربانیت اور صداقت کا لوہا دنیا کے ہر بڑے دشمن سے منوا چکا ہے، ہر ایک کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ اب بد نصیب جو ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتی توفیق اعلان کرنے کی اور اظہار کرنے کی، اور جو لوگ نصیبے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کو جرأت دیتا ہے تو وہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور یوں یورپ میں، عرب میں، دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اسلام ہی کی ہیبت قائم کیا ہوا ہے، اسلام ہی ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہم جو مغلوب ہو گئے تو اس لیے ہوئے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا۔ اسلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے حدیث میں، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا، اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ کیسے دبائے گا؟ اسلام تو کلمت اللہ ہے اور کلمت اللہ ہی العلیٰ، کلمت الذین کفروا السفلی وکلمت اللہ ہی العلیٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر منکر کا کلمہ مغلوب ہے اور اللہ کا کلمہ ہی غالب ہے، تو اللہ غالب اور اللہ کا کلمہ غالب، اور اللہ کا کلمہ پر جس کی زندگی ہوگی وہ بھی غالب، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاں مغلوب ہوتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں جب کلمت اللہ ہمارے سینے میں غالب نہیں ہوتا، کلمت اللہ ہماری زندگی پہ غالب نہیں ہوتا، کلمت اللہ ہمارے معاملات پہ غالب نہیں ہوتا، کلمت اللہ ہماری معاشرت پر غالب نہیں ہوتا، کلمت اللہ ہمارے اخلاق و تہذیب پر غالب نہیں ہوتا، کلمت اللہ ہمارے کاروبار پر غالب نہیں ہوتا، کلمت اللہ ہماری خاندانی زندگی اور صلہ رحمی کے حکم پر غالب نہیں ہوتا۔ جب کلمت اللہ کو ہم اپنی زندگی میں نیچا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم خود نیچے ہوتے ہیں۔ کلمت اللہ رب العزت نیچا غالب رکھتا ہے، وہ اپنی جگہ غالب ہوتا ہے۔ آج کفار و مشرکین کے قلوب پر چھایا ہوا ہے، ہیبت بٹھایا ہوا ہے۔ جتنے بڑی بڑی طاقتیں ہیں، پینٹاگان ساری دنیا پہ ظلم کرتا ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے بہادروں کے، فوجی جنرلوں کے قلوب کے اوپر اس وقت اسلام ہیبت طاری کر کے رکھا ہوا ہے۔
ساری دنیا پر اس وقت اسلام اپنی ہیبت جما کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوتا تو وہ لوگ ایسے ہی غالب ہوتے جیسے اسلام آج ہمارے سر پہ غالب ہے، ایسے ہمارے اوپر وہ غالب ہوتی، لیکن ہم نہیں غالب ہو رہے۔ تو اللہ اسلام کو تو قیامت تک ایک لمحے کے لیے مغلوب نہیں کرے گا، لیکن مسلمان جب تک اسلام سے چمٹے رہیں گے اللہ ان کو بھی غالب رکھے گا، اور جب ہم اسلام سے جدا ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جس سے ہم غالب ہو سکیں۔ اس لیے مقدر ہی ہمارا مغلوب ہو جانا، مقہور و ذلیل ہو جانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلمت اللہ کی سربلندی ہر مسلمان کا کام ہے۔ ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوا ہے، یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک نسبت کی وجہ سے ہمارے نبی کی ولادت و وفات کا معاملہ جڑا ہوا ہے، ہمارے نبی کی ہجرت کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو فوراً نبی کی یاد بھی ذہنوں میں آتی ہے، نبی کے حالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اس موقع پر انسان اگر چاہے تو ایک فیصلہ کر سکتا ہے، ایک ٹرن لے سکتا ہے، اور وہ یہ کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، مجھے یہاں سے یوں ٹرن لینا چاہیے، پیچھے پلٹنا چاہیے اور صحیح راستے کو تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح راستہ ہم پیچھے چھوڑ کے آگے، اور وہ صحیح راستہ وہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمایا تھا۔ وہ راستہ ہم چھوڑ کر الگ ہو گئے، ہم اب دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ جی نہیں، ہم دھوکہ کھا گئے ہیں، ہمیں صحابہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جب ہم صحابہ والے دین کی طرف آ جائیں گے، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا یقین، صحابہ والے اعمال، صحابہ والے اخلاق، صحابہ والا حب رسول اور صحابہ والا عشق و وفا ہمارے اندر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو غالب کر دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں آئے گا تو ہم نعروں سے، چیخ و پکار سے، رنگ و روشنی سے، فتنہ سامانی سے، ظاہری کھیل کود سے، کرسمس کی طرح شہروں کو بقعہ نور بنا دینے سے، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح پٹاخے پھوڑ کر آتش بازیاں کر کے سال نو کا جیسا اکرام کرتے ہیں، ایسا اکرام کرنے سے ہم اس میں سے کسی بھی طریقے سے دوبارہ غالب نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف اور صرف جن کی وفا اور جن کی محبت معتبر ہو چکی ہے ان کے طریقے پر لوٹ کر کے ہی کامیاب اور غالب ہو سکتے ہیں۔ بس یہ پیغام ہے جو مسلمانوں کو سمجھنے کا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ تیری میری بات نہیں، یہ بات قرآن کہتا ہے، یہ بات قرآن لانے والا اللہ کا محبوب کہتا ہے، یہی بات صحابہ کہتے ہیں، اور یہی بات امت کا ہر ولی، امت کا ہر عالم دین کہتا ہے۔ اب اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو زہے نصیب، نہ سمجھ میں آئے تو اس کے مقدر کی بد نصیبی ہے کہ وہ دھوکے میں پڑا رہے گا، لیکن کبھی غالب نہیں ہو سکتا اور کبھی اسلام کو پا نہیں سکتا اور نبی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کھیل تماشوں سے کبھی خوش نہیں ہوئے، نبی تو اپنی جان قربان کرنے والوں سے خوش ہوئے ہیں، اور نبی تو اپنی خواہشات کو ان کے قدموں میں ڈال دینے والوں سے خوش ہوئے ہیں۔ نبی کو اگر خوش کرنا ہے تو ان کے دین کے لیے سب کچھ کرنے کا ارادہ کرو۔ جب دین ہماری زندگی میں نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے؟ ایک آدمی نے فون کیا کہیں دوسرے مقام سے، اور اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، کئی علماء کو فون ملایا، کہیں بھی رسپانس نہیں ملا، اتفاق سے آپ کو لگ گیا ہے تو کم سے کم آپ تو سن لو میری بھیپتا۔ تو ہم نے کہا سنائیے بھائی، تو انہوں نے سنائے اپنے حالات کہ سب سے اچھی میری دکان تھی، سب سے اچھا میرا کاروبار تھا، پورے شہر میں میرا کاروبار مشہور تھا، اب لوگوں کو دھکے دے کے چلو بھائی کر کے مجھے شٹر ڈالنا پڑتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں انتظار کرتے بیٹھتا ہوں، صبح سے شام تک ایک آدھ کسٹمر نہیں آ رہا ہے میری دکان پر، اس طرح میری روزی روٹی برباد ہو گئی، زندگی تباہ ہو گئی، برے خواب پڑ رہے ہیں، حالات بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور ایسا ہو گیا ہے کچھ تو کرو اللہ کے واسطے مولانا، کوئی رستہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے ان سے کہا کیونکہ اکثر ایسے حالات سامنے آتے ہیں تو یہ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی مدد آئے تو وظیفے سے کیسے آئے گی بھائی، فرائض کو چھوڑ کر وظائف سے کیسے ملے گی مدد؟ تو اس لیے حکمتاً
ہم نے کہا ان سے کہ دیکھیے ایک وظیفہ بتا رہے ہیں اور وظیفہ تاثیر ہے، بزرگوں نے لکھا ہے. ہم نے کہا 41 مرتبہ لإلاف قریش کا سورہ اول آخر درود شریف کے ساتھ فجر کی سنت و فرض کے درمیان میں پڑھیے. یعنی فجر کی سنت کے بعد پڑھیے، پھر فرض نماز پڑھیے، اس کے بیچ میں اس کو ادا کیجیے. پھر میں مصروف تھا تو میں نے فون کٹ کر دیا. دوبارہ فون آیا اور اس نے کہا کہ فون کٹ ہو گیا تھا اور ایک اصل میرا مسئلہ ہے، مجبوری ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو بولے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے جمعے کی نماز کب پڑھی تھی، جمعہ کب پڑھا تھا مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں فجر کی سنت فرض کے بیچ میں پڑھیے. تو میں تو نمازی بھی نہیں ہوں، اور ایسا بے نمازی کہ جمعہ تک نہیں پڑھتا میں. اب آپ بتائیے کہ یہ حالت ہوگی تو کیا ربیع الاول میں 2-4 جلسے کر کے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے اور اللہ کے محبوب ہو جائیں گے؟ ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہمارے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دل پہ قفل لگا دیا ہے؟ ہم کیا سوچنا چاہیے تھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دین ہی نہیں معلوم کیا ہے، ہمیں اسلام ہی نہیں معلوم. آقا نے کیا دعوت دی تھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے؟ آقا نے کس چیز کی طرف بلایا تھا؟ فاقوں پہ فاقے کر کے، معصوم حسنین کو بھوکا رکھ کر کے، حضرت علی کو بھوکا سلا کر کے، حضرت فاطمہ کے 3 دن تک گھر میں کچھ نہیں. کسی نے دعوت کی اللہ کے نبی کی تو اللہ کے نبی نے روٹی پہ گوشت رکھا اور ایک شخص کو بلا کے کہا ذرا فاطمہ کے ہاں پہنچا دو. اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فاطمہ کے پیٹ میں آج 3 روز ہے، کچھ نہیں پڑا. اللہ کے نبی نے یہ تکلیفیں اٹھا کر اس چیز کی دعوت دی تھی کہ تم قمقمے لگاؤ، تم جھنڈیاں چڑھاؤ، تم آفتیں کرو، تم شر و فساد کرو. اس کی یہ دعوت دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی تھی نمازیں پڑھو، راتوں میں اٹھو، تہجد میں پیروں پر ورم آ جائے اتنا کھڑے رہو اللہ کے سامنے. رو رو کر زمین کو کیچڑ بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزے رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیراتیں کی، اتنا دیا کہ سلام پھیر کے تیزی سے گھر میں گئے. صحابہ سمجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا کیا. پھر واپس آئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھا مسجد میں سے. ارے تم لوگ میری وجہ سے شاید رک گئے، کوئی فکر کی بات نہیں. مجھے نماز میں یاد آیا کہ گھر میں تکیے کے نیچے 1 درہم پڑا ہوا تھا تو میں سلام پھیرتے ہی جا کے صدقہ کر کے آ گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز مال باقی نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزار کر اس کی دعوت دے کر صحابہ کو اس پہ جما کے چلے گئے تھے. آج ہم سے یہ سب تو نہیں ہو رہا. ہم انسانوں پر رحم تو کیا کھاتے، خاندان کی بچیوں پر رحم کسی کو نہیں آ رہا ہے. خاندان کی بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور خاندان میں بچے موجود ہیں، لیکن ان کو پیسہ چاہیے، ان کو حسن چاہیے، ان کو خاندان میں ان بچیوں پر ترس کھا کر ان کی زندگی بنانا ایمان نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. چاہے وہ بچی بے ایمان کا بستر بن جائے، لیکن میں کیوں، مجھے پیسے والا گھرانہ چاہیے، مجھے دولت والا گھرانہ چاہیے، مجھے ڈگری والا گھرانہ چاہیے. ایسے نوجوان اللہ کے نبی کی رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کے نبی کا توجہات اور تصرفات کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر آسمان والا رحم کرتا ہے. تم بھی رحم کرو انسانوں پر تو خدا تم پر رحم کرے گا. جو انسانیت کے حق میں پتھر کلیجہ ہو گئے ہیں، جو انسانیت کے حق میں سنگ دل ہو گئے ہیں، جو عزیزوں اور رشتہ داروں کے حق میں بھی سنگ دل ہو گئے ہیں، ان لوگوں پر رحمان کا رحم نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. چاہے ہم نبی کی محبت کے کتنے ہی کھیل کھیلیں اور کتنے رقص ناچیں گائیں، جو چاہیں کریں، اس سے کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. یہ پہلا جمعہ ہے ربیع الاول کا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے بتائی کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کسی کو اللہ یہ بات سمجھا دے اور کسی کو توفیق دے دے کہ یہ سب کرنے کے بجائے ایک پختہ عزم و ارادہ کرنا ہے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پچھلی زندگی جو نبی کے خلاف گزاری ہے اس سے سچی توبہ کر لینا، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اگلی زندگی میں نفس و شیطان کے مقائد سے بچ کر نبی کی چاہتوں والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے اللہ سے مدد طلب کر لینا، اور یہ طے کر لینا آج کے بعد
कोई नमाज कज़ा नहीं होगी और आज के बाद कोई सुन्नत नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे नबी ने जिन मुसीबतों से ये दीन यहाँ तक पहुँचाया है, मैं वो मुसीबतें झेलूंगा ताकि मेरे नस्लों में नबी का दीन बाकी रहे, अगले आने वाले लोगों तक अल्लाह का दीन पहुँच सके। मुझे नबी खेल पर लगा के नहीं गए थे, मुझे नबी ड्यूटी पर खड़ा करके गए थे। मैं ड्यूटी से हट गया हूँ, मुझे वापस अपने मैदान जंग में आना है और मुझे अपने नफ्स से लड़ाई लड़नी है और दीन को जिंदा करके रखना है। ये इरादे करिए तो इस मौके पर वाकई कहा जाएगा कि वो आशिक़ रसूल है, उसके दिल में नबी से हया आ गई, नबी से हया आई है, नबी से शर्मा रहा है। और अगर ये सब कुछ नहीं किया तो बेशरम ही रहेगा, न नबी उसको कबूल करेंगे, न नबी का रब उसको कबूल करेगा। अल्लाह तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना